والصلاة والسلام على رسوله الكريم أما بعد فقد قال الله تبارك وتعالى في القرآن المجيد والفرقان الحميد أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم آمنت بالله صدق الله مولانا العظيم إن الله وملائكته يصلون على النبي يا أيها الذين آمنوا صلوا عليه وسلموا تسلیما الصلاۃ والسلام علیک یا رسول اللہ وعلا حضرات ذی وقار قابل قدر دوستو واجب الاحترام بزرگوں نوجوانوں عزیز بچوں جمادی الثانی شریف وصال حضرت ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالی عنہ دا ایک باہ مقدس ہے کون حضرت ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالی عنہ جنہاں نو میں پیار نال انج آکھاں کہ جانشین مصطفیٰ یار غار مصطفیٰ یا انج کہہ لو کہ عاشق دیدار مصطفیٰ نگہت گلزار مصطفیٰ کون ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ جلوائے جمال مصطفیٰ نقشہ قال مصطفیٰ نقشہ حال مصطفیٰ صورت قال مصطفیٰ انج کہہ لو کہ زینت دربار مصطفیٰ کون ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ نقشہ حال مصطفیٰ صورت قال مصطفیٰ زینت دربار مصطفیٰ واقف اسرار مصطفیٰ رفیق مزار مصطفیٰ رفیق مزار مصطفیٰ کون ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ مسافر یار غار مصطفیٰ مسافر یار غار مصطفیٰ مزاج شناس مصطفیٰ ہائے ہائے کون ابو بکر صدیق یہ تو خلیفہ بلا فصل آکھیا نا امام المتقین اچھی آکھو سبحان اللہ امام المتقین امام الصحابہ وزیر مصطفیٰ مشیر مصطفیٰ سفیر مصطفیٰ حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالی عنہ اللہ کریم نے قرآن مجید فرقان حمید سورۃ الفاتحہ فرمایا اہدنا الصراط المستقیم ہر نماز دے اندر سورۃ الفاتحہ پڑھنے ہیں بولو ہر نماز دے اندر اہدنا یا اللہ سانو ہدایت دے دے صراط رستہ مستقیم سیدھا یا اللہ سانو سیدھا رستے تے چلا سانو سیدھا رستہ وکھا یا اللہ اسی دعا کرنے ہیں یہ دعا سکھائی بھی اللہ نے جی آکھو سبحان اللہ یہ دعا سکھائی بھی اللہ نے سورۃ الفاتحہ اور بڑی عظمت ہے بڑی فضیلت ہے سورت دی اگر یہ دے فضائل بات کرنا شروع کر دیا تے الگ ایک ٹاپک بندا ہے اللہ نے دعا دا طریقہ سکھایا قرآن چ دعا رکھی نماز دے اندر اینو ساڈے واسطے سورۃ الفاتحہ نو واجب قرار دیتا ہن دعا کی منگنے ہر نماز دے اندر اہدنا الصراط المستقیم یا اللہ سانو سیدھے رستے تے چلا یا اللہ سانو سیدھا رستہ وکھا یا اللہ سانو سیدھے رستے تے چلا صراط الذین انعمت علیہم انہاں لوکاں دا رستہ جنہاں تے تیرا انعام ہو گیا انہاں لوکاں دا رستہ جنہاں تے تیرا انعام ہو گیا امام المفسرین امام فخر الدین
رازی رحمت اللہ علیہ جنہ تے سارے مفسرین اعتماد کر دے جنہ نے مفسرین دا امام آکھیا جاندہ ہے آپ دی وضاحت کر دینے انہوں ایکسپلین کر دینے ایدی تفسیر بیان کر دیا آپ فرمان دینے کہ جڑا سی کہنے نا یا اللہ سانو سدھا رستہ بکھا خلافت و امامت ابو بکر صدیق تے دلالت کر میں نے سبحان اللہ دی آواز ہے پوری طریقے نال یا اللہ سانو سدھے رستے تے چلا انہاں لوکاں دا رستہ جنہ تے تیرا انعام ہویا اس واسطے کہ سورۃ النساء دے اندر اللہ کریم نے فرمایا فاولائک مع الذین انعم اللہ علیہم من النبیین والصدیقین انبیاء تو بعد انعام یافتہ طبقات دا جو تذکرہ فرمایا تے انبیاء تو بعد جس طبقے دا ذکر فرمایا صدیقین دا تذکرہ فرمایا تو مراد حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے صدیقین دی جتھے گل ہوئی تے صدیقین دا امام ابو بکر ہے بولو صدیقین دا امام ابو بکر ہے جدو اسی کہنے نے اہدنا الصراط المستقیم یا اللہ سانو سیدھا رستہ وکھا صراط الذین انہاں لوکاں دا رستہ انعمت علیہم جنہ تے تیرا انعام ہویا سورۃ النساء دی وضاحت کر دی ہے بھی انعام یافتہ لوگ کرے کرے نے پہلا گروہ وے نبیان دا دوجا گروہ وے صدیقین دا الذین انعم اللہ علیہم من النبیین والصدیقین والشہداء والصالحین وحسن اولئک رفیقا اللہ فرماتا کنے چنگے ساتھی نے پہلا نبیان دا گروہ دوجا صدیقین دا گروہ تیجا شہداء دا گروہ چوتھا صالحین دا گروہ امام فخر الدین رازی امام المفسرین فرماندے نے ابو بکر صدیق دی خلافت امامت دے یہ آیہ مقدسہ دلالت کر دی ہے کیونکہ اس آیہ مبارکہ وچ اقتدائے صدیق اکبر دا حکم آ گیا نہیں سمجھے اقتداء دا حکم آ گیا نا یا اللہ سانو سیدھا رستہ وکھا کنہ لوکاں دا رستہ جنہ تے تیرا انعام ہویا تے انعام یافتہ لوگ کون نے نبیاں دا گروہ دوجا نمبر صدیقین دا گروہ صدیقین دا گروہ ان انہاں دے رستے تے چلن دی دعا دا طریقہ خود اللہ نے سانو سکھایا تے مطلب ہے اللہ فرمایا بھی نبیاں دی اقتداء کرنی صدیقین دی اقتداء کرنی شہداء دی اقتداء کرنی صالحین دی اقتداء کرنی جدو انہاں دی اقتداء دا حکم آیا تے مراد حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے کیونکہ صدیقین دا لفظ قرآن نے دیتا نا نبیاں تو بعد صدیقین دا کرو نبیاں تو بعد بولو صدیقین دا کرو تے صدیقین دا امام ابو بکر صدیق ہے تے پتہ چلیا اے تے تو حضرت ابو بکر صدیق دی امامت آپ دی خلافت تے آیت دلالت کر دی ہے اور اقتدائے صدیق اکبر دا حکم نافذ ہو گیا حضرات جی وقار امام الانبیاء دے غلام مدینے دے تاجدار دے منن والے تیرے تے میرے نبی امام الانبیاء دا یار یار غار مزاج شناس مصطفیٰ صدقے جامع مقام صدیقیت فائز ہون والا اللہ دا قرآن پڑھنا اگلا مقام پڑھنا رب کائنات نے فرمایا والذی جاء بالصدق وصدق به هم المتقون والذی جاء بالصدق سچ لے کے آنے والا مصطفیٰ ہے جڑا لے کے آیا سچ کون سی میرا مصطفیٰ سی وصدق به جن نے تصدیق کی تھی میرا مصطفیٰ ہے میرے مصطفیٰ دا یار صدیق اکبر ہے سچ لے کے آنے والا مصطفیٰ ہے تصدیق کرنے والا وصدق به تو مراد ابو بکر نے گل سمجھ جا رہی والذی جاء بالصدق میرے مصطفیٰ سچ لے آئے شریعت لے آئے وصدق به ابو بکر صدیق اولئک هم المتقون اللہ فرماندا ہے ہوئی لوگ نے جڑے پرہیزگار تے متقی نے یہ تے میں صرف متقی دی گل کیتی ہے کہ امام المتقین دی بھی گل کرنی ہے امام الانبیاء دے غلام میرے مصطفیٰ سچ لے کے آن والے وصدق به تو
جدو مراد حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے پتہ لگیا اے جڑی صدیقیت دا ٹائٹل ہے نا اللہ کریم نے مصطفیٰ کریم امام الانبیاء دے یار حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ اے ٹائٹل عطا فرمایا امام مفسرین فرماندے نے اے تو مراد حضرت ابو بکر صدیق نے اور ذرا صدیقین دا مقام پڑھیے اللہ دا قرآن پڑھیے اے جڑا صدیقیت دا مقام ہے اے رب کائنات نے قرآن مجید فرقان حمید دے اندر کنوں کنوں عطا فرمایا ہے اون جدو قرآن دا تذکرہ کرنے رب کائنات نے معصومین یعنی انبیاء اور رسول واسطے اے صدیقیت دا ٹائٹل قرآن دے حوالے نال اللہ نے اعلان فرمایا اللہ فرماندا وذکر فی الکتاب ابراہیم انہ کان صدیقا نبیا ابراہیم صدیق بولو اللہ قرآن اندر فرمایا میرا نبی ابراہیم صدیق اگے پھر فرمایا وذکر فی الکتاب ادریس انہ کان صدیقا نبیا قرآن اندر فرمایا یوسف ایوہ الصدیق اللہ نے قرآن اندر یوسف نبی نو صدیقہ کھیا اللہ قرآن اندر ادریس نبی نو صدیقہ کھیا اللہ قرآن اندر ابراہیم نبی نو اللہ صدیق فرمایا پتہ لگیا اے جڑا وصف نبیاں دی صفت ہے رسولاں دی صفت ہے اے معصومین دی صفت ہے رب کائنات نے فرمایا ابراہیم بھی مقام صدیقیت فائز ہے ادریس نبی بھی مقام صدیقیت فائز ہے فرمایا میرا یوسف نبی بھی مقام صدیقیت فائز ہے لیکن اگر کوئی بندہ اینا نبیاں تو علاوہ کامل ہوئے تے نبیاں دے نقش قدم تے چلن والا ہوئے اینا دی اطاعت کرن والا ہوئے وہ بھی مقام صدیقیت فائز ہو سکتا ہے جس لئے مقام صدیقیت دا مقام رب کائنات قرآن اندر بیان کر دے تے نال نال والذی جاء بالصدق اللہ فرماندہ سچ لے کے آن والا میرا مصطفیٰ وصدق به اللہ فرماندہ ابو بکر صدیق جن نے یہ تصدیق کر دیتی ہے مصطفیٰ دی شریعت دی تصدیق کر دیتی ہے اللہ فرماندہ دی شان وصدق به وصدق به وصدق به پھر مقام صدیقیت نو رب کائنات نے جو میں پہلے مقام پڑھ بھی چکے ہوں رب کائنات نے فرمایا مع الذین انعم اللہ علیہم من النبیین والصدیقین والشہداء والصالحین وحسن اولئک رفیقا اور نتیجہ سن لو نتیجہ سن لو نتیجہ سن لو اللہ فرماندہ ابراہیم صدیق ہے قرآن آخد ہے اللہ فرماندہ لوگو ادریس صدیق ہے قرآن فرماندہ ہے اللہ فرماندہ یوسف صدیق ہے قرآن فرماندہ ہے تجھے پاسے وصدق به ابو بکر صدیق ہے میں کہا مولا پھر صدیق جڑے نے انہاں دی شان کی ہے مقام صدیقیت دا درجہ کی ہے ایدہ مرتبہ کی ہے اللہ فرماندہ فاولائک مع الذین اللہ فرماندہ
الذین انعم اللہ علیہم من النبیین، اللہ فرماندا جنہاں تے میرا فضل ہو گیا ہے، جنہاں تے میرا کرم ہو گیا ہے، جنہاں نو میں شان عطا کیتی ہے، فرمایا انہاں طبقات نو جدو لائن وچ لا کے ویکھیے تے پہلا طبقہ انبیاء دا آندا ہے۔ دھیان میرے حال تے اچھی سبحان اللہ۔ شان صدیق اکبر سننے والے ہو، میں دسنا چاہنا خلیفہ بلا فضل حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ، اگر امت دے وچ سوال کیتا جائے کہ سب تو اچھی شان والا نبیاں تو بعد کون ہے، تے اے تو مراد انبیاء تو بعد سب تو اچھی شان والا حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ۔ اے عقیدہ قطعی ہے، اے عقیدہ اہل سنت و جماعت ہاں قطعی بھی ہے، متواتر بھی ہے تے اجماعی بھی ہے۔ اس واسطے اے تے سارے اہل سنت و جماعت دا اے تے اجماع ہے، جڑا بندہ آکھے ابو بکر صدیق نو میں نبیاں تو بعد سب تو اچھی شان والا نہیں مندا، وہ اہل سنت و جماعت تو خارج تسلیم کیتا جائے گا، اہل سنت و جماعت دی اس ریاست دے وچوں باہر منیا جائے گا۔ اس واسطے کہ نبیاں تو بعد اجماعی طور تے اگر کوئی شان والا ہے تو دے تو مراد حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ ہوئے۔ آج کل بہت سارے شیاطین ایسے بھی نے جڑے کہندے نے نہیں جی نہیں، حضرت ابو بکر صدیق بارے اے جڑا عقیدہ ہے نا کہ نبیاں تو بعد اگر کسی دا مقام ہے تو مقام حضرت ابو بکر دا نہیں، ابو بکر دا اگر مقام اس طرح منیا جائے تے متواتر نہیں، اجماعی نہیں، قطعی عقیدہ نہیں، اینو بناندے نے کہ ظنی عقیدہ ہے، یا جمہور علماء نے آکھے نانا ظنی عقیدہ بھی نہیں، جمہور علماء نے بھی نہیں آکھے، بلکہ اہل سنت و جماعت ہاں ایک قطعی متواتر تے اجماعی عقیدہ ہے، جڑا اہل سنت و جماعت دا چشمہ لا کے محبت مصطفیٰ وچ ڈبنا کھبنا جاندا ہے، انہوں نبیاں تو بعد ابو بکر صدیق نو اعلیٰ شان اعلیٰ مننا پائے گا۔ نبیاں تو بعد انہوں بولو حضرت ابو بکر صدیق نو افضل البشر، نبیاں تو بعد رسولہ تو بعد انہوں تسلیم کرنا پائے گا۔ قرآن آکھیا نتیجہ دین لگا سا گل وچ رہ گئی، قرآن فرمایا ادریس صدیق مقام صدیقیت، اللہ فرمایا ابراہیم مقام صدیقیت وے، اللہ فرمایا یوسف مقام صدیقیت وے، پھر وصدق بھی ابو بکر مقام صدیقیت وے۔ میں کیا صدیقیت دا مرتبہ کیڑے مرتبے تو بعد ہے؟ اللہ فرمایا الذین انعم اللہ علیہم من النبیین، فرمایا پہلا مرتبہ کائنات اندر نبیاں داوے، فرمایا جڑا طبقہ جے رب فضل کر دیتا ہے، اپنا کرم کر دیتا ہے، صاحب فضل جڑا طبقہ ہے، اللہ فرماندا جنہاں دے رستے تے چلنا ہے، یہ ہدایت یافتہ لوگ نے، جنہاں واسطے اہدنا الصراط المستقیم پڑھ دیو یا اللہ سانو سیدھا رستہ وکھا، الذین اہدنا الصراط المستقیم صراط الذین انعمت علیہم، انہاں لوکاں دا رستہ جنہاں تے تو انعام کیتا ہے، فرمایا انہاں وچوں پہلا طبقہ نبیاں دا ہے، فرمایا والصدیقین، فرمایا تو جا طبقہ صدیقین دا گروہ، صدیقین دا گروہ، یہ بات دستا ہے کہ نبوت تو بعد اگر کوئی مقام ہے تو مقام صدیقیت، نبوت تو بعد بلا فصل مقام ہے، نبوت تو بعد اگر کوئی مقام ہے تو مقام صدیقیت بلا فصل مقام ہے، مقام نبوت تو بعد اگر کوئی مقام ہے تو اعلیٰ مقام صدیقین دا مقام ہے۔ غالباً پیر نصیر الدین نصیر نے آپ فرمایا نا، آپ فرماندے ہیں لو مدینے کی ایسا ہو کہ بھئی سودا نہ چنگا لگے وہ چپ کر کے ٹور جائے، اہل سنت و جماعت آئے ہوئی مشرب بولو، اہل سنت و جماعت سواد اعظم بولو، اہل اسلام دا سواد اعظم سب تو بڑا طبقہ اہل سنت و جماعت آئے ہوئی مشرب، نبیاں تو بعد اگر کسی دا مقام ہے، کیا دا مقام ہے؟ یاد کر کے حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ دا مقام، اور اسی جدوں حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ افضل مندے ہیں، من کل الوجوہ افضل نہیں مندے، من کل الوجوہ کہندے نے بھی ہر اعتبار نال افضل ہونا،
اگر انج منیا جائے تو پھر جڑی انفرادی مقام اللہ نے مختلف نبیاں نو دیتے یا صحابہ نو دیتے انفرادی مقام جی میں کوئی صحابی سونا بڑا ہے کہ دے قد اونچا ہے کسے دا علم زیادہ ہے علم میں کوئی صحابہ وچوں کوئی کسے دا ثانی نہیں کوئی شجاعت والا ہے شجاعت کوئی صحابہ وچوں سو بندے ورگا شجاع کوئی نہیں کسے صحابی نو رب کائنات نے کوئی مقام دیتا کوئی ساریاں وچوں دہیا قلبی بڑا حسین ہے کسے دے حسن دے چرچے نے کسے دی صداقت دے چرچے نے کسے دی عدالت دے چرچے نے کسے دی سخاوت دے چرچے نے کسے دی شجاعت دے چرچے نے کسے دے عشق بلالی دے چرچے نے سوزے رومی دے چرچے نے میں انج دسنا چاہنا اے نے انفرادی فضیلتاں کسے نو کوئی مقام دیتا کسے نو کوئی مقام دیتا ایک دا مقام دوجے نال نہیں ملدا دوجے دا تیجے نال نہیں ملدا چوتھے دا پنجویں نال نہیں ملدا اے مقام تے رب نبیاں نو بھی دیتا رسولاں نو بھی دیتا اللہ فرماندا تلک الرسل فضلنا بعدهم اللہ فرماندا ہے رسول نے سب بازیاں تے فضیلت دیتی ہے منہم من کلم اللہ انہاں وچوں کوئی ہوے جے نال رب نے کلام کیتا ورفع بعدهم درجات نہیں اچھی سبحان اللہ کھو مزہ آیا جائے انہاں وچوں کوئی ہوے جنوں ساریاں تے درجوں بلندیاں عطا کیتیاں پتہ لگیا جویں نبیاں وچ نبی سارے ایک جے نہیں رسولاں وچ رسول سارے ایک جے نہیں وقت تھوڑا ہے مضمون کمپلیٹ کرنا میرے جملیاں دا تعاقب کردا جائیں فالو کردا جائیں جویں نبی ایک جے نہیں کسے نو کلیم بنایا ہے کسے نے روح اللہ بنایا ہے کسے نو صفی اللہ بنایا ہے کسے نو ذبیح اللہ بنایا ہے ایک نبی دی شان دوجے ورگی نہیں دوجا تیجے نال نہیں گلدستہ ہے نا پورا ہر پھول دا رنگ اپنا ہے ہر پھول دا مقام اپنا جے تو آکھے من کل الوجوہ افضلیت فلاں بندے دی تے پھر انفرادی عظمتاں ختم ہو جان گیاں کلیاں کلیاں شاناں وکھریاں وکھریاں جدا گانا عظمتاں پھر ختم ہو جان گیاں پھر تے ایک کوئی بندہ ساریاں دے اوتے لیڈر ہو جائے گا ساریاں دے اوتے شان والا ہو جائے گا جدوں اسی کہنے ہیں نا نبیاں تو بعد ابو بکر افضل الخلق پوری مخلوقات چوں اعلی شان والے عقیدہ سن لو اہل سنت و جماعت نال محبت کرنے والے ہو اہل سنت و جماعت شہدائیو شاکان مصطفیٰ اسی جدو کہنے ہیں نا افضلیت ابو بکر صدیق تے من کل الوجود نہیں مندے یعنی ہر اعتبار نال نہیں مندے کہ ساریاں دے پھر ساریاں دی عظمتاں دے زاویے ختم ہو جان بس ابو بکر صدیق ہی ہے اسی کنج مننے ہیں اسی افضلیت مطلقہ مندے ہیں افضلیت مطلقہ مندے ہیں افضلیت مطلقہ مندے ہیں ابو بکر صدیق دی افضلیت مطلقہ علی الاطلاق مندے ہیں یہ دا مطلب ہے کہ ہر کوئی اپنے اپنے مقام دے عظمت والا ہے کسے دی سخاوت شان والی اپنی تھاں تے ٹھیک ہے کسے دی شجاعت شان والی اپنی تھاں تے ٹھیک ہے کسے دا یہ شجاعت والا کسے دا علم دا زاویہ اپنی تھاں تے ٹھیک ہے انفرادی عظمتاں اپنی اپنی جگہ تے اسی کسے دی عظمت دا انکار نہیں کردے ڈینائے نہیں پہ کردے بے شک کوئی عشق بلالی ہے کوئی حسن والے کوئی جمال والے کوئی صبر والے کوئی حلم والے 1,14,000 یا 24,000 کائنات صحابہ اندر میرے یار دے یاراں دیاں شاناں وکھریاں وکھریاں جدا گانا رنگ نے اونا دیاں شاناں نو مندیاں ہویاں اونا دا رد نہ کردیاں ہویاں علل اطلاق بغیر کسے قید دے ابو بکر نبیاں تو بعد ساریاں تو اچھی شان والا گل پلے پئی نہیں تھڑ تھلی نہیں پئی جے اتفاق صاحب نہ ہون تو پھر نعرہ کوئی نہیں ماردا تے جے مار ہی دین تے جواب تے دیا کرو نا ذرا بغلاں چوں ہاتھ کٹ کے اٹھ کے کھلو کے نعرہ مرواؤ جی پھر مزہ آنا ذرا انج سینے دا زور کٹ کے پتہ لگے شان صدیق اکبر بیان ہو رہی ہے گل سمجھیے کوئی علم دے میدان چ امام ہے کوئی حسن دے امام ہے کوئی کسے میدان ہے جس کائنات سے صحابہ وکھریاں وکھریاں شاناں
انہاں نو کچھ نہیں اسی آندے انہاں دا رد نہیں کردے بغیر کسے قید دئی مطلق علی الاطلاق افضلیت صدیق اکبر ہے وہ اپنی جگہ تے سارے ٹھیک نے انہاں نو نہ چھیڑ دے ہویا حضرت ابو بکر صدیق نبیاں تو بعد سب تو اونچی شان والے نے پیر نصیر الدین نصیر فرماندے نے لو مدینے کی تجلی سے لگائے ہوئے ہیں لو مدینے کی تو سر آلگے پڑھو تھوڑ تھلی پا دی اکبر شان صدیق اکبر میں تھوڑے جے ٹائم دے اندر تنو عقیدہ بھی سمجھا دیتا ہے اللہ دا قرآن پڑھتا جانا لو مدینے کی تجلی سے لگائے ہوئے ہیں لو مدینے کی تجلی سے رال کے پڑھو مزہ نہیں آ رہا میں پہلا شعر شروع کیتا تقریر دے ابتدا اندر بھی کلام نہیں پڑھیا میں پڑھتا چلا رہا ہوں تانوں نہ رلان واسطے پیا پڑھنا صدیق اکبر سرکار دی شان پڑھنی ہے پہلا نبی پاک دا مقام پڑھ لو مدینے کی تجلی سے لگائے ہوئے ہیں لو لو مدینے کی تجلی سے لگائے ہوئے ہیں دل کو ہم مت لائے دل کو ہم مت لائے جدے دل کنڈیو ہاتھ نہ چکے جڑا شان صدیق اکبر تے نعرہ صدیقیہ لانا لے ہاتھ چکے آکھے لو مدینے کی تجلی سے لگائے ہوئے ہیں لو مدینے کی تجلی سے لگائے ہوئے ہیں دل کو ہم مت لائے دل کو ہم مت لائے انوار جدوں اے جاندی ہے نا ویڈیو اے لوکاں نوں انج لگدا ہے بس بھی اے سارے کلے بس علی علی کرنا والے نے میں تے مولا علی دا خون آ ویسے ہی اسی لوکاں نوں دسنا ہے اسی صدیق بھی کرنا والے ہاں فاروق بھی کرنا والے ہاں عثمان بھی کرنے والے ہاں تے علی بھی کرنے والے ہاں تے ہاتھ چکا پھر کتھے لے جانے نے لو مدینے کی تجلی سے لگائے ہوئے ہیں نام آنے سے نکر تے فوکس بہتا کرنا ہے میں نے راؤند مار دینے ہر جمعے تے آج انہوں نے بکھانا ہے میڈیا دے نام آنے سے چک دے آسے رہے نام آنے سے ابو بکر عمر کا لب پر کیوں بگڑتا ہے تو کیوں بگڑتا ہے تو وہ پہلو میں سلائے ہوئے ہیں نعرہ صدیقیہ کیوں بگڑتا ہے تو کیوں بگڑتا ہے تو وہ پہلو میں سلائے بھئی جیدہ تے بائی پاس اپریشن ہویا ہوئے انہوں میں نہیں آندہ جتنا مرضی کونڈ کر کے بیٹھا رہے لیکن کم از کم دنیا تے سامنے یار مووی جاوے پتہ تے لگے یا صدیق بھی ہوندی ہے مقام صدیقیت ماشاءاللہ اگے آؤ خلیفہ بلا فصل حضرت ابو بکر صدیق اور نبیاں تو بعد مخلوقات جے کسے دا مقام ہے تو حضرت ابو بکر صدیق دا مقام ہے یہ اہل سنت و جماعت سواد اعظم دا ایک قطعی عقیدہ ہے اجماعی عقیدہ ہے متواتر عقیدہ ہے اور اللہ دا قرآن پڑھیے اللہ کریم نے فرمایا وَسَيُجَنَّبُهَا الْأَتْقَى ادھر والے ہاتھ چوک
کے آکھو سبحان اللہ۔ اللہ فرمایا دوزخ دی اگ تو دور رکھیا جائے گا اتقا وڈا پرہیزگار۔ لفظ اتقا تے توجہ رکھنی ہے۔ اللہ قرآن اندر فرمایا لا ریب کتاب اندر فرمایا شان صدیق اکبر رضی اللہ تعالیٰ نو سنو نبیاں تو بعد افضل الخلق جڑا ہے حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے بعد الانبیاء گل پیا کرنا رب کائنات فرمایا واسا یجنبو حل اتقا فرمایا دوزخ دی اگ تو دور رکھیا جائے گا۔ کون دور رکھیا جائے گا؟ فرمایا اتقا جڑا وڈا پرہیزگار ہے، جڑا وڈا پرہیزگار ہے، جڑا وڈا پرہیزگار ہے۔ میں اگے ہن گل کیتی سی نا ایک پرہیزگار ہوندا ہے ایک وڈا پرہیزگار ہوندا ہے۔ ہن پھر ذرا ایک لا کے آکھو امام المتقین ذرا سور لا کے انہاں پیلیاں ترا تسوی آکھو نا ذرا اسی تے مندیاں متقیاں دا امام مولا علی بھی ہے، اسی تے مندیاں متقیاں دا امام عثمان غنی بھی ہے، اسی تے مندیاں متقیاں دا امام عمر فاروق بھی ہے، اسی تے مندیاں متقیاں دا امام ابوبکر صدیق بھی ہے، اسی تے صحابہ دے نال انج محبت کرنے ہاں جویں محبت کرم دا تعلق ہوندا ہے، محبت کرم دا جویں رب کائنات نے حکم دیتا ہے جویں محبت کرنی چاہیے۔ اسی تے کائنات صحابہ نال پیار کرنے ہاں تے بلا تفریق پیار کرنے ہاں۔ اسی کہنے ہاں میرے نبی دے سارے یار بڑی شان والے کیونکہ اللہ دا قرآن آخدا کلم وعد اللہ الحسنہ۔ فرماندہ میں سارے صحابہ نو جنتی بنا چھڑے آئے، سارے صحابہ نو جنتی بنا چھڑے آئے۔ اللہ دا قرآن آخدہ رضی اللہ عنہم وردوان رضی اللہ عنہم وردوان۔ ہون سن ذرائے چشمہ لا کے اللہ فرماندہ ہے وڈا پرہیزگار واسا یجنب حل اتقا فرمایا دوزخ دی اگ تو دور رکھیا جائے گا۔ تے اتقا ہے کون؟ اللہ دا قرآن سورۃ الحجرات پڑھ لینے ہیں۔ لفظ اتقا کیڑے بندے واسطے استعمال ہوئے؟ اللہ فرماندا ان اکرمکم تے اتقا دا معنی تے مفہوم کی ہے، اتقا دا معنی تے مفہوم کی ہے۔ اللہ قرآن اندر آخدا ان اکرمکم عند اللہ اتقاکم عند اللہ اللہ دے نزدیک اللہ دے نزدیک تواڈے نالوں زیادہ عزت والا تواڈے وچوں سب تو زیادہ عزت والا جڑا تواڈے وچوں افضل ہے جڑا تواڈے وچوں اکرم ہے کون ہے؟ اتقاکم جڑا تواڈے وچوں اتقا ہے جڑا تواڈے وچوں اتقا ہے جڑا تواڈے وچوں وڈا پرہیزگار ہے۔ میں آکھیا اے اتقا جڑا ہے او ساریاں وچوں اونچی شان والا ہے۔ اللہ فرماندا میں حسب و نسب نو فضیلت دا معیار نہیں رکھیا، میں گورے کالے نو فضیلت دا معیار نہیں رکھیا، میں عربی عجمی نو فضیلت دا معیار نہیں رکھیا، میں چاہو مال نو فضیلت دا معیار نہیں رکھیا، میں تیرے خاندان نو فضیلت دا معیار نہیں رکھیا۔ فرمایا میرے نزدیک و قابل عزت ہیں۔ فرمایا جڑا زیادہ بڑا پرہیزگار ہے جڑا پرہیزگار ہے جڑا زہد والا جڑا ورا والا ہے میں کیا سونے اتقا اللہ فرماندا ہاں ہاں اتقا اللہ فرماندا بس یجنبھل اتقا فرمایا دوزخ دی اگ تو دور رکھیا جائے گا جڑا بڑا پرہیزگار ہے۔ تو جیڑی مرضی تفسیر دی کتاب اٹھا لے اے دے وچ جڑا اتقا آکھیا گیا ہے او صدیق اکبر نو آکھیا گیا ہے، صدیق اکبر نو آکھیا گیا ہے۔ اللہ فرماندا ہے اپنا مال دیندا ہے ستھرا کرن واسطے، اللہ دی رضا چاہندا ہے، اللہ اینو راضی کر دے گا۔ جدو بلال حبشی نو آزاد کرایا تے مال دیتا، جدو بڑے بڑے غلاماں نو آزاد کرایا تے مال دیتا، اسلام واسطے جدو چندہ خرچ کیتا ساڈے تے دل تو ہاتھ پیندا ہے۔ جدو مسجد لئی چندہ اکٹھا کریے، جدو مدرسے لئی چندہ اکٹھا کریے، اللہ فرماندا ہے انہیں مال بوریاں دیاں بوریاں اسلام تے بانی اسلام واسطے منہ کھول دیتے نے، منہ کھول دیتے نے۔ ہن انہاں آیات مبارکہ تو جڑی ونڈ ہوئی جڑی گل دا پتہ لگا ہے او گل اے کہ کائنات اندر جے کوئی اکرم ہے نبیاں تو بعد افضل ہے اس اتقا تو مراد ابو بکر صدیق دی ذات ہے۔
فضائل الصحابہ دے اندر امام احمد بن حنبل آپ نے روایت کوٹ کی تھی، مولا علی شیر خدا فرماندے نے جی میں سند پڑھا تو میں بڑا لطف آندا ہے۔ امام جعفر صادق سند وچ ائمہ اہل بیت نہیں، زبان اہل بیت دی لے لے مقام ابو بکر صدیق دا پڑھ لے۔ فضائل الصحابہ دے اندر امام احمد بن حنبل نے روایت کوٹ کی تھی، امام جعفر صادق نے سنیا امام باقر تو، امام باقر نے سنیا امام زین العابدین تو، امام زین العابدین نے سماعت کیتا امام حسین تو اپنے ابا جی تو، امام حسین نے سماعت کیتا مولا علی شیر خدا تو۔ اور ذرا پوری سند ویکھتے واسطے سن تے راویان حدیث وال دھیان کر، ائمہ اہل بیت وال دھیان کر، راویان حدیث وال دھیان کر، روات حدیث وال دھیان کر، صدقے جاواں اے سارے اہل بیت اہل بیت ائمہ جڑے نے مولا علی دا پتر حسین، حسین دا پتر زین العابدین، زین العابدین دا پتر امام باقر، امام باقر دا پتر امام جعفر صادق۔ ہن مولا علی کی فرماندے نے کہندے نے ایک دن ایسا آیا میں نبی پاک علیہ الصلوۃ والسلام دے نال پیا جانا وا، نبی پاک دے سجے پاسے ابو بکر صدیق بے جاندے سن، ابو بکر صدیق بے جاندے سن۔ میں اچانک ویکھیا حضرت ابو درداء انج ولا کے دوڑ کے ابو بکر صدیق دے اگے ہو گئے، میرے نبی دی نظر جو پئی فرمایا آپ دوڑ کے میرے نبی اگے چلے گئے، جا کے ابو درداء دا انج ہاتھ پھڑیا، پاں پھڑ کے تے پیچھے لے آئے، پاں پھڑ کے پیچھے لے آئے، پہلے پیچھے لے آئے پھر آواز دے کے آکھا یا ابو درداء تو اس ابو بکر تو اگے جان دی کوشش کرنا ہے۔ ابو درداء تو اس ابو بکر دے اگے جان دی کوشش کرنا ہے، اس ابو بکر دے اگے جان دی کوشش کرنا ہے کہ دھرتی تے سورج نے اس ابو بکر تو افضل کوئی ویکھیا ہے۔ فضائل الصحابہ دے اندر امام احمد بن حنبل نے روایت کوٹ کیتا تے صدقے جاواں پھر جدو غار وال یارے غار ٹریا تے یارے غار والا میں واقعہ نہیں بیان کرنا، میں گل کرن لگا بس نہیں، جدو یارے غار لے کے ٹریا تے یارے غار دا تذکرہ جدو قرآن دی آیت وچ اندر آیا، اللہ فرمائے اذ یقول لصاحبہ اذ یقول افضل الخلق، نبیاں تو بعد الانبیاء کون؟ ابو بکر صدیق۔ اذ یقول لصاحبہ، اہل تشیع اہل سنت علماء دا تے اتفاق ہے بھی جدو ثانی اثنین اذ ہما فی الغار، غار وچ دو بندے سن، وہ دو بندے کیڑے سن؟ ایک ابو بکر سی، دوجے مصطفیٰ۔ اہل تشیع اور اہل سنت دا اے دے وچ اتفاق ہے، اختلاف نہیں۔ اے او بھی مندے نے بھی بندے جڑے دو سی نا، ایک ابو بکر سی دوجا مصطفیٰ سی۔ اس این موقع تے اذ یقول لصاحبہ، جدو فرمایا اپنے صحابی نو، نہیں سمجھے یار، حضرت ابو بکر صدیق دی صحابیت بھی قطعی ہے، صحابیت صدیق اکبر بھی قطعی ہے، مطلب قرآن کریم نے شہادت دی جے دی صحابیت دی، قرآن پاک نے گواہی دیتی جے دی صحابیت دی، قرآن پاک نے جے دی صحابیت دا تذکرہ قرآن جے لفظاں نال کیتا، متن اندر کیتا، ذکر کیتا، 1,14,000 یا 24,000 صحابہ کائنات صحابہ اندر کسے صحابی بارے کتب حدیث چو پتہ لگیا، کسے صحابی بارے ایک کتب تاریخ چو پتہ لگیا، ایکو ابو بکر صدیق جے دی صحابیت دی خبر اللہ دا قرآن،
سارے ہاتھ نہیں چکیا کر لو تسی کنجوسی ڈی ٹیپ آ لے کریا کرو کنجوسی چنگی طرح مسلک کے حق اہل سنت و جماعت دا کیتا اللہ دا قرآن سامنے رکھ کے بے بیان کرنا اکو صحابی ہیں جدی صحابیت دا ذکر قرآن چوں دوجے لفظاں جو سمجھ رہا 1,24,000 صحابہ وچوں کسے دی صحابیت دا انکار کرو مفتی صاحب فتویٰ کی لگے گا اگر ادھر سے فتویٰ لگے گا بندہ گمراہ ہو گیا ہے کسے صحابی دا انکار کرو بندہ گمراہ ہو گیا ہے بندہ گمراہ ہو گیا ہے بندہ گمراہ ہو گیا ہے وہ دیتے حکم گمراہی دا لگے گا میں کہا کفر دا نہیں لگے گا اگر نہیں لگے گا میں کہا شان صحابیت صدیق اکبر آخے جی وہ قطعی ساس گل سن کے نعرہ لانا ہے گل سن کے نعرہ لانا ہے میں کہا باقی صحابیاں دی صحابیت دا انکار کرے تے بندے تے گمراہی دا حکم کہ صدیق اکبر دی صحابیت علامہ فرماندے نے چونکہ قطعی مسئلہ ہے قرآن نے ذکر کیتا ہے کہ صدیق دی صحابیت دا انکار کرے گا وہ اذ یقول لصاحب ہی دا انکار کرے گا لصاحب ہی دا انکار کرے گا قرآن دی نص دا انکار کرے گا سنو مقام ابو بکر صدیق کیوں افضل سارے نبیاں تو بعد مخلوق چوں کیوں افضل وہ باقی صحابہ دا انکار کریں تے گمراہی دا فتوائے ابو بکر دی صحابیت دا انکار کریں تے کفر دا اے محبت دی گل ہوندی ہے ایویں اٹھ کے نعرے نہیں بجدے گل ختم ہو گئی خطاب ختم ہو گیا لمبیاں گلاں سی اللہ فرمایا سونیا الا تنصروہ فقد نصرہ اللہ ہجرت دے دوویں یار پہ جاندے نے نا دو گلاں سن لو اللہ قرآن اندر جتھے ہجرت دا ذکر کیتا فرمایا الا تنصروہ فقد نصرہ اللہ اگر تسی نبی دی مدد نہ وی کرو نا تے اللہ مدد کر چکیا ہے بولو 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 فرمایا الا تنصروہ ہو اللہ نے کائنات سے صحابہ نے مخاطب کیتا فرمایا کوئی بھی مصطفیٰ دی مدد نہ کرے الا تنصروہ فقد نصرہ اللہ اللہ مدد کر چکیا ہے اللہ جدوں مدد کردا ہے کدی بغیر واسطے دے کردا ہے کدی واسطے نال کردا ہے کدی 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 کبوتری انڈے دیندی ہے کدی کبوتری گھونسلہ بناندی ہے کدی اللہ راکھیاں کرواندا فرشتیاں تو جنگے بدر وچ بھیجدا ہے کدی بغیر واسطے دے تے کدی واسطے نال دسو ہجرت دے دوران کیڑا سی نبی دا رفیق بن کے گیا کیڑا سی مددگار کے بن کے گیا اللہ فرمایا الا تنصروہ او تسی کوئی بھی مدد نہ کرو فقد نصرہ اللہ اللہ دی مدد دی صورت وچ کلہ صدیق بہادر کافی اللہ صدیق کافی ہے آقا سبحان اللہ فرمایا میں مدد کراں گا صدیق دی وجہ نہ دسو پھر صدیق دی بہادری تو صدقے جاواں شجاعت تو صدقے جاواں مولا نے پوچھا نا شجاع کون ہے فرمایا ابو بکر صدیق ہے ہن ایتھے تفریق کرنا بہ جائیں مقام اپنا اپنا مقام اپنا اپنا بات اپنی اپنی جدو غار اندر گئے اللہ فرمایا ثانی اثنین اذہما فی الغار اثنین کہندے نے دو نو ثانی کہندے نے دوجے نو تقریر ختم ہو گئی جدو غار وچ گئے نا ایک دو بندے سی اللہ فرمایا ثانی اثنین تے ثانی تو مراد ابو بکر صدیق نے ثانی تو مراد ابو بکر صدیق نے ابو بکر صدیق نے فرمایا لوگو سن لو غار وچ پہلے صدیق گیا ہے تے دوجا مصطفیٰ گیا ہے اس حوالے نال اول صدیق تے ثانی مصطفیٰ ہے جدو نبی دا وصال ہوے گا مصلی تے نبی تو بعد ثانی مصطفیٰ بن کے نائب مصطفیٰ بن کے خلیفہ بلا فصل بن کے مصلی تے ابو بکر صدیق کھڑے
حدیث پاک ہے نا سیاستہ دی، فرمایا سارے دروازے بند کر دیو، ابو بکر دا دروازہ کھلا رہن دیو۔ سارے ہی نے حدیث کہندے نے اس واسطے کہ خلیفۃ المسلمین نے مسجد وچ کدی آنا سی کدی جانا سی۔ میرے نبی دے آخری ایام وچ 17 نمازاں ابو بکر صدیق نے پڑھائیاں، 17 نمازاں۔ میرے نبی نے فرمایا کہ ابو بکر صدیق نو آکھو، فرمایا ابو بکر صدیق نو آکھو مرو ابا بکر فلیصلی بالناس، فرمایا نماز پڑھاوے۔ یا رسول اللہ آکھیا کہ یا رسول اللہ دل تھوڑا ہے تواڈے مصلے تے کھلو نہیں سکن گے۔ دوجی باری پھر فرمایا ابو بکر نو آکھو نماز پڑھائے، سیاستہ دی حدیث۔ پھر آکھیا یا رسول اللہ دل تھوڑا ہے، نرم دل دے نے۔ تیجی باری پھر آکھیا، فرمایا عورتاں انجی ہو جویں عورتاں یوسف علیہ السلام دے نال دیاں عورتاں سی، اتوں کچھ وچوں کچھ۔ فرمایا میں جو آنا پیا کہ ابو بکر دی موجودگی وچ کوئی دوجا امام نہیں ہو سکدا۔ ہائے ہائے آکھو پھر امام الصحابہ زندہ باد، امام المتقین۔ میں اسی واسطے پہلے طرز لا کے آکھا سی امام المتقین یار زندہ صحبت باقی و مالی نہیں۔